السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سلسلے دروس میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے حفظ قرآن مجید، ایک زندہ جاوید معجزہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے جو خاتم الانبیاء و سید الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اگر ہم اس عہد کا جائزہ لیں جس میں اس کتاب کا نزول ہوا اور اس قوم کے احوال و قوائف پر نظر ڈالیں جن پر ابتداءً یہ کتاب اتری، تو اندازہ ہوگا کہ اس عظیم المرتبت آسمانی صحیفہ کی حفاظت و صیانت اور اس کا حفظ و استیعاب کیوں کر ممکن ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کی تکمیل کن وسائل و ذرائع سے ہوئی۔ نزول قرآن کے وقت عربوں کے اندر تعلیم اور تہذیب و تمدن کا فقدان تھا۔ اہل مکہ و مدینہ میں گنتی کے چند لوگ تھے جو کسی قدر لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ امیین کے لقب سے کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہی ہے جس نے ناخوادہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ کہ ہم ان پڑھ قوم ہیں، حساب و کتاب نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی معاشرے کے ایک فرد تھے۔ تعلیم و تعلم سے آپ کا بھی کوئی سابقہ نہیں تھا۔ قرآن نے ان کو النبی الامی کے لقب سے ملقب فرمایا ہے، اور ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ مزید فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے پہلی وحی اتری اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ نے عذر کا اظہار فرمایا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ امی اور ان پڑھ افراد و اقوام کسی واقعے یا تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے کلی طور پر اپنی یادداشت اور حافظہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تحریر و کتابت سے عدم وابستگی کی بنا پر ان کا سارا دار و مدار ذہنی و دماغی قوت پر ہوتا ہے۔ ان کے قلوب و اذہان ہی ان کی معلومات کا خزینہ اور علوم معارف کے امین ہوتے ہیں۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو ابتداءً آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی کے الفاظ سننے کے ساتھ ہی انہیں دہراتے اور جلدی جلدی اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اطمینان دلایا گیا کہ وحی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ نزول وحی کے وقت اسے بغور سنیں۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، آپ قرآن کریم کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں یوں تنبیہ کی گئی فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہاں، یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس کے اوامر و نواہی کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دی۔ صحابہ کرام کی اکثریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشافہتاً ہی قرآن سیکھا، اور بعد میں آنے والی نسلوں میں سینہ بسینہ یہ قرآن منتقل ہوتا گیا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تلقی اور مشافہہ یعنی سماع کے ذریعہ سننے کے ذریعے سے قرآن کریم سیکھنا اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، پھر دوسروں کو اسی طرز پر سکھانا اور حفظ کرانا کتب سماویہ میں سے صرف قرآن کریم ہی کا خاصہ ہے، اور فرمان الہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیگر آسمانی کتابوں کی تاریخ اور ان میں ہونے والی تحریف اور تبدیل سے جو لوگ واقف ہیں انہیں اس حقیقت کو سمجھنے میں ادنا تأمل نہ ہوگا۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی پیشگوئیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چوتھی پیشگوئی کی قرآن مجید حفظ و یاد رکھا جائے گا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ عنکبوت آیت نمبر 49۔ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینے میں رہتی ہیں۔ ساری کتاب کو حفظ کر لینا ایک اچھوتا خیال تھا، کیونکہ قرآن مجید سے بیشتر دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہ کی گئی تھی، اس لیے اس خیال کا پیدا ہونا ہی اس کے الہامی ہونے پر دلیل ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق ہر ملک، ہر صوبہ، ہر ضلع، ہر شہر میں حفاظ قرآن کی کافی تعداد پائی جاتی ہے جو قرآن کریم کو پوری صحت کے ساتھ، اتقان کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کریم کو متعدد مطابع سے پریس سے چھاپا بھی جاتا ہے، اور ان کے اندر کہیں بھی کسی بھی ایک حرکت کی غلطی کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ یہ ایسی زبردست پیشگوئی ہے کہ تمام دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حفاظت کا ایسا انتظام قاضی سلیمان منصور پوری صاحب ایک اور پیشگوئی کا تذکرہ کرتے ہیں، پانچویں پیشگوئی کی قرآن مجید کو حفظ کر لینا آسان ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ قمر آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ پیشگوئی چہاروں کے تحت میں تحریر کیا گیا کہ ساری کتاب کو حفظ کرنے کا خیال ہی بالکل اچھوتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی تمام اقوام اور ممالک کے سامنے قرآن مجید کو ازبر سنانا شروع کیا، تب دوسروں کو بھی امنگ آنی چاہیے تھی اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے اپنے مذہب کی کتاب کو حفظ کر لیتے، کیونکہ ان کے سامنے یہ نظیر موجود تھی۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہ نکلا، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ پارسی، نہ ہندو، اور نہ وہ جس نے اپنے پسندیدہ مذہب کی پسندیدہ کتاب کو حفظ کر لیا ہو۔ اس کی وجہ خود قرآن پاک نے بتلا دی ہے کہ یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر رکھی ہے کہ وہ یاد کرنے والوں کو جلد اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کا تذکرہ یہاں فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یحییٰ بن اکثم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ خلیفہ مامون رشید کے دربار میں ایک علمی مجلس منعقد ہوئی۔ حاضرین میں ایک خوشپوش اور وجیح یہودی بھی تھا، اس نے بھی اچھی تقریر کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا تم اسرائیلی ہو، یعنی یہودی ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، کہا ہاں۔ مامون نے اسے اسلام قبول کرنے کا آفر دیا اور اسلام قبول کرنے کی صورت میں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی چیزوں کو بطور گفٹ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ چونکہ یہ میرے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے،
اس لیے میں اپنے آبائی دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ 1 سال کے بعد وہ مسلمان ہو کر واپس آیا اور فقہ پر اس نے بہترین تقریر کی۔ مجلس کے اختتام پر مامون رشید نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیا آپ وہی شخص نہیں ہیں جو گزشتہ سال کی مجلس میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اور بڑی فصیح و بلیغ تقریر کی تھی اور میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا تھا؟ تو اس نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں، اور آپ کے کہنے پر میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے یہاں سے واپس جانے کے بعد میں نے مذاہب کو آزمانا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری تحریر اچھی ہے۔ میں نے تورات کے 3 نسخے حذف و اضافہ کے ساتھ لکھ کر تیار کیے، پھر انہیں فروخت کرنے کے لیے گیا۔ وہ تینوں نسخے بک گئے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے حذف و اضافہ کے ساتھ، یعنی اس میں چینجنگ کر کے لکھا، اور وہ بھی فروخت ہو گئے۔ اور آخر میں قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے اور اس کے اندر بھی میں نے چینجنگ کی تحریف و تبدیل کیا، اور انہیں کتب فروشوں کے یہاں، یعنی جو دکاندار ہیں بک سیلر، ان کے یہاں لے گیا۔ انہوں نے قرآن کریم کا بغور جائزہ لیا۔ جب انہوں نے قرآن کریم کے نسخوں میں کمی بیشی دیکھی تو انہوں نے نہیں خریدا۔ تو اس وجہ سے مجھے پتہ چل گیا کہ تورات میں نے لکھا، ہاتھوں ہاتھ اس کے نسخے بک گئے۔ انجیل میں نے لکھا، اس کے بھی نسخے ہاتھوں ہاتھ بک گئے، لیکن قرآن کریم میں جب تحریف کیا اور اس کو فروخت کرنے کے لیے گیا تو اس کا ایک بھی نسخہ فروخت نہیں ہوا۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ قرآن کریم واقعی میں الہامی کتاب ہے، یہ سچی اور اچھی کتاب ہے، اور اس کے مقابل میں دوسری کتابوں کے اندر وہ حقیقت اور سچائی نہیں ہے جو اس کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر ہے، اور یہی چیز میرے اسلام لانے کا سبب بنی۔ یحییٰ ابن اقسم کہتے ہیں کہ اس سال حج میں میری ملاقات سعود ہے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کے بارے میں فرمایا ہے، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ہے کہ انہیں یعنی جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، چنانچہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ انہیں دیا تو وہ ضائع ہو گئیں، اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، اس لیے یہ کتاب ضائع ہونے سے محفوظ رہی، اور من وعن جیسے یہ کتاب اتری تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی شکل و صورت میں آج بھی موجود ہے۔ تو یہ واقعہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ پچھلی صدی کے آخر میں ایک جرمنی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے دنیائے اسلام کے مختلف حصوں سے ہر زمانے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے قلمی اور مطبوعہ تقریباً 42,000 نسخوں کو جمع کیا تھا، اور 50 سال تک ان پر تحقیقی کام کیا گیا کہ آخر کار رپورٹ میں جو بات پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ ان تمام نسخوں میں قرآن کریم کے کتابت کی معمولی غلطیوں کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ پوری دنیا سے قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر ان پر ریسرچ ہو، تحقیق ہو اور انہیں ملایا جائے، اور اس کے اندر کتابت کی معمولی غلطیوں کے علاوہ اور کچھ نہ ٹھہرے، یہ ایک اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ حالانکہ یہ پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی تک کے نسخے تھے اور دنیا کے ہر حصے سے فراہم کیے گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی پر بمباری کی گئی تھی تو اسی میں یہ ادارہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک زمانے سے قرآن کریم کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور لوگ قرآن کریم کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مجال کیا ہے کہ قرآن کریم کو کوئی غلط ثابت کر دے۔ الحمدللہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے
اور قرآن کریم نے تو خود چیلنج کیا ہے، قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ چیلنج کیا گیا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام انسان اور جنات، یہ نہیں کہ کسی کچھ لوگ، تمام انسان و جناتوں کو چیلنج کیا گیا کہ وہ مل کر کے، اکٹھا ہو کر کے، ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے سے وہ اس قرآن کریم کی طرح لے آئیں، تو اللہ نے کہا وہ اس کی طرح ہرگز نہیں لا سکتے۔ اور قرآن کریم تو چھوڑیے، اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس کے جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اگر تم واقعی میں سچے ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ فرمایا قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اس کے جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ اور تمہیں بلاؤ جس کو بلانا چاہو، طاقت لگاؤ، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، اگر تم واقعی میں سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ دنیا قاصر ہے، آج تک لوگوں نے ناکام و نامراد کوششیں بھی کی، آیتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے، نامراد رہے۔ جب عرب کے بڑے بڑے فصحا اور بلغا، جس وقت یہ قرآن کریم اترا، ایسا نہیں کہ اس وقت فصیح و بلیغ لوگ نہیں تھے یا فصحا اور بلغا نہیں تھے، عربیداں تھے، اچھے اچھے عربیداں، لیکن جب یہ قرآن کریم اترا تو ڈائریکٹ ان کے سینوں سے یہ جا لگا، اور اس کی آیتوں کو سنتے تو انہیں ایک عجیب حلاوت محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے اچھے کافر لوگ ایمان لائے بغیر نہیں رہ گئے۔ ایسے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک پڑھے لکھے شخص تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے چلے تھے، انہوں نے قرآن کریم کو جب پڑھا، رقت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز کہ اگر ہم واقعی میں سچے دل سے قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معانی اور مفاہیم پہ غور کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے بلا شبہ ہمیں ایک اچھی رہنمائی ملے گی، ایسی رہنمائی جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام لوگ، صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا کے اندر رہنے والا انسان، خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، دین دھرم سے ہو، اس کو شرح صدر کے ساتھ قرآن کریم کا ادھین کرنا چاہیے، اس کا اسٹڈی کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کتاب سیدھی راہ دکھانے والی ہے۔ اللہ نے خود کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن تو سب سے سچی اور اچھی راہ ہے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں، اس کا جو اعزاز ہے، اس کا جو معجزہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور جس کی وجہ سے، جس کا اعجاز یہ ہے کہ جس نبی پر یہ قرآن اترا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل ہو گیا، جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات سب سے افضل ہو گئی، اسی طرح جس امت میں یہ قرآن اترا وہ امت خیر امت ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن کریم کو پڑھیے اور کثرت سے اس کی تلاوت کیجیے، اس کے معانی اور مفاہیم میں تدبر کیجیے۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور اخروی زندگی بھی انشاءاللہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔